بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اچھے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو، آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی۔ یہ ایک ایسی پریس کانفرنس تھی کہ تاریخ میں ایسی پریس کانفرنس پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ پریس کانفرنس جو ہے ہماری فوج کی طرف سے کی گئی، اور یہ پریس کانفرنس جو کی گئی ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی نوید انجم صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار صاحب کی طرف سے کی گئی۔ یہ ایک انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور یہ اس پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا کہ آج کل جو سیاست چل رہی ہے، صرف ایک بندہ ہے، ایک فرد ہے جو یہ سیاست کر رہا ہے، جس میں وہ اداروں کو بدنام کر رہا ہے، اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتا پھر رہا ہے۔ اس کا نام ہے عمران خان۔ عمران خان صاحب نے جس طرح کی سیاست پاکستان میں شروع کر دی ہے، ایسی مثال کبھی 75 سالوں میں کبھی نہیں ملتی۔ عمران خان نے جس طرح سے ہمارے اداروں کی تذلیل کی ہے اور جتنا انہوں نے اداروں کو بدنام کیا ہے، اس وجہ سے آج ہماری فوج کو ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی، ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت بڑے انکشافات کیے۔ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے آج کیا کہا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کہتے ہیں 27 مارچ کو ایک جلسے میں ایک کاغذ لہرایا گیا، ایسا بیانیہ بنایا گیا جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ 27 اگست کو ارشد شریف کے حوالے سے تھریٹ جاری ہو گیا۔ تھریٹ الرٹ کا مقصد ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر آمادہ کرنے کے لیے جاری کیا گیا۔ ارشد شریف کو یو اے ای کینیا سے ویزا ایکسپائر ہونے پر روانہ ہونا پڑا۔ یو اے ای سے جانے پر کس نے مجبور کیا؟ ارشد شریف کا یو اے ای میں قیام اور تعام کا انتظام کس نے کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سپہ سالار غدار ہیں، میر جعفر ہیں، تو ان کو تا حیات توسیع کی پیشکش کیوں کرتے ہیں؟ آپ رات کے اندھیرے میں ان سے ملنے کیوں آتے ہیں؟ اگر آپ کی نظر میں سپہ سالار غدار ہے تو آپ ان سے ماضی قریب میں کیوں ملتے رہے ہیں؟ آپ کے ملنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جب چاہیں ان سے مل سکتے ہیں۔ پاکستان کا ہر شہری ہم سے مل سکتا ہے، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کے شہری کی آواز پہ لبیک کہیں۔ اور جی اس کے بعد آج جو یہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں اے آر وائی کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑے انکشافات کیے۔ اے آر وائی کے بارے میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ذہن سازی کے ذریعے قوم اور افواج پاکستان سپہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی۔ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اس میڈیا ٹرائل میں اے آر وائی چینل نے بالخصوص پاکستان آرمی اور لیڈرشپ کے حوالے سے ایک جھوٹے اور سازشی بیانیے کو فروغ دینے میں اسپین ڈاکٹر کا کردار ادا کیا، اور ایجنڈا سیٹنگ کے ذریعے فوج کے خلاف ایک مخصوص بیانیے کو پروان چڑھایا۔ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ اور اعلامیے کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، یہاں تک کہ دوسری میٹنگ میں اسد مجید کے حوالے سے جھوٹی خبر بھی چلائی گئی۔ آرمی سے ایک سیاسی مداخلت کی امید کی گئی۔ شہباز گل کی فوج میں بغاوت پر اکسانے کے الزام میں گرفتاری کے بعد اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال نے اے آر وائی کے ایگزیکٹو عماد یوسف کو ہدایت کی کہ ارشد شریف کو پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے، اور پھر ایک بیانیہ بنایا گیا کہ ارشد شریف مارے جائیں گے۔ اور جی ڈی جی آئی ایس آئی کہتے ہیں کہ اے آر وائی کے جو مالک ہیں سلمان اقبال صاحب، ان کو پاکستان بلایا جائے اور ان سے جو ہے وہ تحقیقات کرنی ہے ارشد شریف کے قتل کیس کے لیے، جس کے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ارشد شریف کا قتل ہوا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا، اس دن بھی میں نے ویڈیو کی تھی، اور میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ ارشد شریف کا جو قتل کا جو معاملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اے آر وائی سے بھی جڑ سکتا ہے، کیونکہ ارشد شریف کافی بہت ٹائم سے ملازم تھے، ایک نوکری کر رہے تھے اے آر وائی میں، اور کینیا میں اے آر وائی کے جو فارم ہاؤسز ہیں وہ چائے کی پتی کے فارم ہاؤسز ہیں، اور یہ سب کو پتا ہے کہ وہاں جو دو لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، جس میں ایک بندہ خرم اور ایک نکیر نام کا بندہ ہے، یہ دو بندے جو ہیں وہ جو ان کے فارم ہاؤسز ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پر ان کے بڑے گاڑیوں کے شو روم بھی ہیں، اس کے علاوہ وہ اسلحہ ڈیلنگ کا بھی کام کرتے ہیں۔
یہ جو خرم صاحب ان کے ڈرائیور تھے ارشد شریف صاحب کے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں یہ بھی انکشاف ہوئے کہ وہ اسلحہ ڈیلر تھے وہاں پر۔ اور کل ایک پریس کانفرنس اور ہوئی تھی جو پی ٹی آئی میں ایک مصطفیٰ کمال صاحب پیدا ہو گئے اس کے حوالے سے۔ اور یہ مصطفیٰ کمال کون ہے یہ آپ کو پتا ہوگا، فیصل واڈا صاحب۔ فیصل واڈا نے جو کل پریس کانفرنس کی انہوں نے بھی بڑے انکشافات کیے اور انہوں نے ایک الرٹ جاری کیا اور عوام کو بتایا، لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ابھی لانگ مارچ کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں نہ جائیں، اس میں خون خرابہ ہونا ہے، اس میں جو معصوم لوگ ہیں ان کا خون بہایا جائے گا، اس میں نہ جائیں۔ یہ جو پریس کانفرنس کی فیصل واڈا نے، انہوں نے کہا، اور آپ نے باقی وہ پریس کانفرنس ان کی دیکھی ہوگی، انہوں نے اپنے موبائل فون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میری اور ارشد شریف کی پہلے دن سے آخری دن تک بات چیت ہوتی رہی ہے، میں اس سے رابطے میں تھا، کسی دنیا کی کسی بھی لیب سے فورینسک کرا کے آپ میرے موبائل کو چیک کر سکتے ہیں کہ میں کتنا جھوٹ بول رہا ہوں، کتنا سچ بول رہا ہوں۔ تو بہت بڑی ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی فیصل واڈا نے اور بڑے انکشافات کیے تھے۔ انہوں نے یہ تک کہا کہ ارشد شریف کو پہلے مارا گیا اور پھر گاڑی میں رکھا گیا، ان کو پھر گاڑی میں ڈالا گیا، بتایا گیا جی پولیس نے فائرنگ کی ہے اور مخالطے میں پولیس نے فائرنگ کر کے ارشد شریف کو مار دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، ارشد شریف کو ایک گولی سر میں اور ایک گولی سینے پہ لگی، یہ کہنا ہے فیصل واڈا صاحب کا۔ ابھی تو آپ دیکھتے جائیں عمران خان صاحب، انہوں نے جو کچھ کیا اور جو کچھ یہ کرتے رہے اس پاکستان کے خلاف، اب ان کو ہر بات کا حساب دینا پڑے گا۔ اب ان کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب لوگوں کو سمجھ آنے لگی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ سب سے زیادہ بھروسہ ہی اپنی آرمی کے اوپر کرتی ہیں۔ یہ عمران خان وغیرہ کا کام نہیں ہے اس عوام کو چلانا، انہوں نے جو عوام کو بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے، صرف ایک صوبے کی عوام کو انہوں نے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ وہی عوام ہے جو بھٹو صاحب کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اور پھر بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا یہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے۔ تو لہٰذا آپ پورے ملک کو تو بے وقوف نہیں بنا سکے، ایک صوبے کی عوام ہے جو تھوڑی وہ بھی پوری عوام نہیں ہے، تھوڑی بہت عوام ہے جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ان کو بھی جلد آپ کی حقیقت پتہ چل جائے گی، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کس کے ایجنڈے پہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ باتیں اب سب کھلیں گی۔ اور اے آر وائی نے جس طریقے سے اس ملک میں لوگوں کی ذہن سازی کی ہے، ان کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اب یہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اب کام کریں گے، ان کا خاتمہ کریں گے، اور بہت ضروری ہے۔ اور میری ایک درخواست ہے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب سے، ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے آج ایک بہت اچھی بات کی۔ ڈی جی آئی ایس آئی کہتے ہیں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کی آواز پہ لبیک کہیں، تو آپ اپنے فرض کو انجام دیں، آپ اپنے فرض کو انجام دیں۔ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، کراچی میں جو ایک فقدان ہے، آپ اس کے حوالے سے اپنا جو کام ہے وہ کریں، اپنا کام سر انجام دیں۔ یہاں کی عوام جو آوازیں دے رہی ہے، آپ اس آواز پہ لبیک کریں، اور کراچی کے حوالے سے آپ سوچیں، کراچی میں آپ بہتر سمجھتے ہیں، بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ کراچی کو، کہ کراچی میں کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا کرنا چاہیے کراچی میں۔ تو یہ میری آواز نہیں ہے، یہ ہم تمام جو کراچی کا آپ سروے کر سکتے ہیں، یہ پورے کراچی کی آواز ہے۔ تو لہٰذا آپ سوچیں، پورے پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچیں، بالخصوص کراچی کی عوام کے بارے میں سوچیں، اور اپنا ایک عوام کی آواز کے ساتھ لبیک کہیں، جیسا کہ آپ نے کہا ہے۔ کراچی کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پہلے پاکستان ہے پھر دوسرے ہیں، تو لہٰذا آپ کراچی کی عوام کے بارے میں سوچیں اور لگام ڈالیں عمران خان جیسے لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ادارے کو بدنام کیا۔ ابھی بھی انہوں نے پی ٹی آئی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں اب ان کی تھوڑی سی عقل ٹھکانے آئی ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں تو کوئی ایسی وہ شک ہی نہیں ہے کہ جس کے تحت آرمی چیف جو ہے وہ تاحیات رکھا جائے، آرمی چیف کسی شخص کو۔ اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ آہستہ آہستہ باتیں بھی باہر آئیں گی۔ اور یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے میری ایک چھوٹی سی درخواست اور ہے کہ یہ جو جتنے بھی ناسور بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کریں۔ سب سے زیادہ ملک میں انتشار بنانے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ آپ جیسے اے آر وائی کو جیسے آپ لگام ڈال رہے ہیں، اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا پہ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی آپ نے ہی لگام ڈالنی ہے۔ تو آپ پاکستان کی عوام کے اثاثے ہیں،
पाकिस्तान अवाम आपके साथ खड़ी है, आप हमारे को और इस मुल्क को अच्छी तरह समझते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप अच्छा सोचेंगे कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। अब देखते हैं कि अगला कदम पीटीआई का क्या होता है। कल पीटीआई जो है लॉन्ग मार्च करने जा रही है, और ये लॉन्ग मार्च जो है पीटीआई का, ये शॉर्ट मार्च है, ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं है। ये समझने एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाएंगे, और इंशाल्लाह वो भी नहीं हुआ कल। और अब कल मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, जब तक कि मुझे इजाज़त दें। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं कल एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।